بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کسی بڑے سے بڑے موحد کو اپنے رب کی ربوبیت پر اتنا بھروسہ نہیں جتنا کہ ایک بچے کو اپنی ماں پہ ہوتا ہے۔ بچہ آپ کی گود میں کھیل کر آپ کا دل تو بہلا سکتا ہے، لیکن اپنی کسی بھی حاجت کو اپنی ماں کے سوا کسی دوسرے سے کبھی بھی بیان نہیں کرتا۔ بچہ حق الیقین کی حقیقت کا عارف ہوتا ہے کہ اس کی ماں کے سوا کوئی دوسرا اس کی کوئی حاجت روائی نہیں کر سکتا۔ جب اسے بھوک لگتی ہے اپنی ماں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اگر کسی مصلحت کی بنا پر اس کی ماں اس کو مطلوبہ چیز کھانے کو نہیں دیتی تو وہ رونے لگ جاتا ہے، لیکن کسی دوسرے کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اس کی شکایت بھی وہ اپنی ماں ہی سے کرتا ہے۔ جب تک کسی کو اللہ کی ربوبیت پر ایسا اعتماد نہیں ہوتا جیسا کہ بچے کو اپنی ماں پہ ہوتا ہے، وفادار نہیں کہلا سکتا۔ بچہ بلا واسطہ اپنی ماں کی طرف متوجہ ہے، لیکن کوئی بڑے سے بڑا موحد اپنے رب کی طرف ایسے متوجہ نہیں جیسے کہ بچہ ماں کی طرف۔ جب وہ اپنی ماں سے یہ کہتا ہے امی مجھے فلاں چیز دو، تو اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ماں کے سوا دنیا میں کوئی دوسرا ہے ہی نہیں جو اسے کوئی شے دے سکے۔ یا حیو یا قیوم۔ اسی طرح عابد کو معبود پر ایسا تکیہ ہو جیسے کہ ماں کو بچے پہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا یہی تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اس حد تک یقین کامل ہو کہ ہم اس لگن اور اس اعتماد سے اللہ کی ذات سے مانگیں کہ وہ ہمیں ہر حال میں جو ہمارے لیے بہتر ہوگا وہ ضرور نوازے گا۔ اسلامی الہیات اور روحانیت میں ربوبیت کی صفت سے مراد جو کائنات پر اللہ کریم کے کنٹرول اور تسلط پر زور دیتا ہے، یہ اللہ کو تمام وجود کا خالق ہے، قائم کرنے والا اور خود مختار حکمران تسلیم کرنے کے بارے میں۔ دوسری طرف توکل کا مطلب ہے اللہ پر بھروسہ۔ یہ اللہ کی حکمت، رہنمائی اور رزق پر ایمان اور بھروسہ کرنے کا عمل ہے، جبکہ ربوبیت اور توکل بالکل ایک جیسے نہیں ہیں۔ ربوبیت اللہ کے اختیار اور غلبہ کو پہچاننے کے بارے میں زیادہ ہے، جبکہ توکل اپنے آپ کو اللہ کی دیکھ بھال اور رہنمائی کے سپرد کرنے کے بارے میں ہے۔ لہٰذا ربوبیت کو تسلیم کرنا توکل پر عمل کرنے کی بنیاد ہے۔ اللہ کی ربوبیت کو پہچان کر انسان اس پر گہرا بھروسہ پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں ان چیزوں کا شعور عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ الخیر۔